خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خضر عباس سانتا کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود انچارج چوکی حتیجی کی دبنگ کارروائیاں جاری۔ پولیس تھانہ نوشہرہ جدید نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم اور ایک مجرم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم شاہد گھلو سے ناجائز اسلحہ برآمد، ملزم کے خلاف مقدمہ درج، جبکہ دوسری طرف کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم رضوان کھوکھر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجرم اشتہاری کے خلاف مقدمہ نمبر 302/23 مجرم بجرم 380 تھانہ نوشہرہ جدید درج رجسٹرڈ تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ضلع کونسل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سدھو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار تھے، جبکہ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملک عباس ذوالقرنین اوان، اے ڈی سی جی ذیشان لبا مسیح، اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر، سی ای او ضلع کونسل مہر انور بیگ، ڈی او انفارمیشن محمد شہباز انصاری، صدر بار کونسل رائے فیصل انور، صدر انجمن تاجران محسن ادریس، سیکرٹری انجمن تاجران میاں مزمل، سول ڈیفنس آفیسر محمود گل سمیت سول محکموں کے سربراہان اور ضلعی امن کمیٹی، میڈیا نمائندگان اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب عبادت نثار صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ، اسٹیج پہ بیٹھے دیگر جملہ افسران، انجمن تاجران، ضلع انتظامیہ کے تمام سربراہ، میڈیا کے دوست اور نمائندگان اور معززین شہر، السلام علیکم۔ آج اس تقریب یا اس موقع پر جو آپ سب کو مدعو کیا گیا، یہاں پہ زحمت دی گئی، وہ 5 اگست 2019 کے بھارتی غاصبانہ قدم، جس میں آرٹیکل 370A انڈین کانسٹیٹیوشن کا اور 35A، جس میں مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ وادی کشمیر، جس کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا انڈین کانسٹیٹیوشن، اس کو ختم کر کے باقاعدہ انڈیا کا یا بھارت کا ایک حصہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس پہ نہ صرف یہ کہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری بھائیوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ بھارتی اقدام کی، اس قدم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری بھائیوں کی آزادی اور حق خود ارادیت کی جنگ ہے، اس میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف ذیشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق ہری پور تحصیل ممبر فرحانہ عامر خان نے 4 ماہ سے مسخ شدہ لاش کو تھانہ سرائے صالحہ کی حدود نوردی میں پھینک دی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش جاری رکھتے ہوئے آخرکار ڈی ایس پی منیر خان اور ایس ایچ او تھانہ سرائے صالحہ راجہ ممتاز ترک اور ان کی پوری ٹیم نے اس کیس کے اصل ملزمان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرحانہ عامر تحصیل ممبر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کے پی کے تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے آپ کو آج ہمارے یہاں پہ کچھ 4-5 مہینے سے ایک بہت کریٹیکل کیس تھا، جس کی جدوجہد پوری پولیس جو لگی ہوئی تھی کر رہی تھی، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، انہیں کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں انتہائی شکریہ ادا کرتی ہوں اور انتہائی مشکور ہوں ایس پی جمیل الرحمان صاحب کا اور ڈی ایس پی منیر خان کا اور ایس ایچ او راجہ ممتاز سرائے صالحہ سے جو
ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ایسے معصوم چہروں کو بے نقاب کیا ہے انہوں نے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور میرے محلے میں ایسا انتہائی شدید قتل جو اس بچے کو ٹیکسلا سے یہاں پہ لا کے قتل کیا، اور میرے گھر کے ساتھ ان کا گھر اور ہم لوگ بے خبر تھے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اس کو قتل کر کے انہوں نے ریانہ نوردی میں پھینک دیا، اور یہ جدوجہد لگی رہی. پھر آخر کار یہ آج 10-15 دن میں انہوں نے یہ سراغ لگایا اور ان لوگوں کو بے نقاب کیا. میں انتہائی شکریہ ادا پھر کرتی ہوں میں اپنے اعلیٰ افسران سے اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح یہ کیس کرٹیکل کیس آپ لوگوں نے اسی طرح چوری، ڈکیتی، منشیات، آئس فروش، ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور ہمارے آنے والی نئی نسل، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ تباہی کے دانے سے بچ جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی زمینیں دھان کی پیداوار کے لیے بہت موزوں ہیں، اور ہم دھان کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کر چکے ہیں اور اس کی ایکسپورٹ کر کے سالانہ 3.5 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ کما رہے ہیں. پاکستان میں چاول کی اوسط پیداوار تقریباً 28 من فی ایکڑ ہے، جبکہ پاکستان میں باسمتی اقسام کے چاول کی فی ایکڑ 50 من سے زیادہ پیداوار فی ایکڑ ممکن ہے. ان خیالات کا اظہار احمد جواد، ہیڈ آف سیلز، فوجی فرٹیلائزر کمپنی ٹوبہ ٹیک سنگھ نے دھان کی منافع بخش کاشت کے موضوع پر منعقد ہونے والے اجلاس کاشتکاراں سے خطاب کرتے ہوئے کیا. پاکستانی قوم کشمیری مسلمانوں کے جذبہ و آزادی اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. حافظ آباد میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر منایا گیا. مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر سندھ ارشاد نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہرائے گئے. اس موقع پر کشمیری مسلمانوں کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف ریلی بھی نکالی گئی. پرچم کشائی اور ریلی میں سرکاری افسران، ملازمین اور شہریوں کی کثیر تعداد کی شرکت. ترکا ریلی نے کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. پرچم کشائی اور ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز علی بیگ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمداللہ، اسسٹنٹ کمشنر منور حسین، سی ای او ایجوکیشن محمد انور جاوید سمیت پولیس، سول ڈیفنس اور دیگر محکموں کے افسران، ملازمین، اساتذہ، طلباء اور معززین کے شرکت کی. یوم استحصال کے سلسلہ میں سرکاری دفاتر پر پاکستان اور کشمیر کے پرچم بھی لہرائے گئے، جبکہ تعلیمی اداروں میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا. ریلی کے اختتام پر کشمیری مسلمانوں کی آزادی، پاکستان کی خوشحالی، استحکام، سلامتی اور امن و امان کے لیے دعا اور سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. ترکا ریلی نے کشمیری مسلمانوں کے حق اور ان پر ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف نعرہ بازی بھی کی. جی، جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں بھی یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. ہمارے تمام شرکاء یہاں پہ اسی لیے موجود ہیں جسٹ ٹو شو کہ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. جو ظلم و بربریت کا وہاں پہ جاری ہے، ہم بالکل اس کا مخالفت کرتے ہیں، اور ہم اس بات کی یقین دہانی دلاتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک، ہمارے ہر ایک عوام کا ایک ایک بچہ بھی کشمیر کے ساتھ سولیڈارٹی شو کرنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہے. اور ہم لوگ تب تک یہ جنگ جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اور کشمیر کو صاف نہیں دیا جاتا. دستہ سے غلام مصطفیٰ قادری، تحصیل رپورٹر ایم بی نیوز کی رپورٹ کے مطابق حاجی محمد آصف مغل گروپ لیڈر، فاسٹ میڈیا غلام مصطفیٰ قادری، چیئرمین ملک اعجاز احمد، سینئر نائب صدر اور دیگر نے مشترکہ طور پر اپنے بیان میں کہا کہ جنت نظیر وادی جموں کشمیر میں 76 سالوں سے بھارت کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں کو ہراساں کرنا، غیر قانونی گرفتاریاں، نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں روز کا معمول بن چکی ہیں. ایک آرٹیکل پیش کیا گیا جس کو کہتے ہیں 370. اس میں ماحولیاتی، دفاعی اور وزارت خزانہ اور وزیر دفاع، یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ انڈیا کو دی گئیں.
تو باقی جو چیزیں ہیں نا وہ اس کو آزاد کشمیر کو یعنی مقبوضہ کشمیر کو دی گئی تھی. لیکن ابھی 5 اگست کو یہ 2019 کو مودی صاحب نے وہ 370 کا آئین جو ہے نا وہ 370 کا آرٹیکل ختم کر کے اس کی خصوصی حیثیت جو تھی وہ ختم کر دی. ابھی وہ انڈیا کی ایک حصہ ہے, وہاں ایک چھونی بنی ہوئی ہے جو آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اگر مار بنائے ہوئے ہے. ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نعمت سے نوازے. آمین ثم نہ کرو, ظالموں ظلم نہ کرو, جانیں ہم لٹائیں گے. کشمیر ہے ہمارا, کشمیر پاکستان ہم بنائیں گے. تم دودھ مانگو گے ہم کھیر دیں گے, تم دودھ مانگو گے ہم کھیر دیں گے, کشمیر مانگو گے ہم چیر دیں گے. لاہور سے خبر پیش کرتے ہیں شالیمار تھیٹر کی, جہاں اداکارہ زارا خان کے ڈرامہ عشق سیاست اور مہنگائی نے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی. اس کی خوشی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ڈرامہ میں پرفارم کرنے والے تمام فنکاروں نے شرکت کی. چیئرمین شالیمار تھیٹر ملک طارق نے خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر ڈرامے کے مرکزی کردار اور رائٹرز ڈائریکٹرز نسیم وکی نے کہا کہ زارا خان کی آمد سے ہماری ٹیم اور مضبوط ہو گئی ہے, کیونکہ زارا ایک بہت اچھی پرفارمر اور اداکارہ ہے. اس نے اس ڈرامہ میں جس طرح پرفارم کیا ہے اس کا رزلٹ عوامی پذیرائی نے دے دیا. بعد زارا خان نے ساتھی فنکار کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور ڈرامہ کی کامیابی کا جشن منایا. ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد نے سیلابی پانی کی وجہ سے اوزمان سے راستہ منقطع ہونے پر فوری ایکشن لیتے ہوئے سیکرٹری مواصلات پنجاب کو اسٹیل پل کی فراہمی کا کہہ دیا. تفصیل کے مطابق ایکسین ہائی وے راجن پور افتخار احمد موقع پر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ اسٹیل کے پل کا مکمل سامان لاہور سے روانہ ہو چکا ہے جو کل رجحان پہنچ جائے گا, جسے فوری طور پر انسٹال کر دیا جائے گا اور اوزمان روڈ کی آمد و رفت کو بحال کر دیا جائے گا اور لوگوں کی آسانی کے لیے کھول دیا جائے گا. 2 روز گزرنے کے باوجود تاحال اونچ شاخ بامقام 4 موری لگے شگاف کو بند نہ ہو سکا. علاقہ زمیندار اور کسان اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ مشینریوں کے شگاف کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محکمہ آپریگیشن عابد حسین کھوسا وہاں پر موجود تماشا دیکھ رہا تھا. جب صحافیوں نے مشینری کے حوالے سے سوال کیا تو ایس ڈی او عابد حسین کھوسا میڈیا پر بات کرنے سے انکار کر دیا. یہ واہ کر رہا تھا کہ تمام کام کرنے والے مشینری کی ڈیزل ہم دے رہے ہیں. جب زمینداروں سے پوچھا, زمیندار کہہ رہے تھے کل سے ہم اپنی جیب سے تیل بھر رہے ہیں. کمانڈر احمد خان کی ٹیم ایف سی بلوچستان کے جوان شفاق کی جگہ پہنچ کر مشینری کے لیے ڈیزل کا تعاون کر رہے تھے. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک بھر کی طرح شرکپور شریف میں بھی یوم استحصال کی پرامن ریلی نکالی گئی. مزید جانتے ہیں نمائندہ شرکپور شریف ظہیر بابر چودھری سے. جی ظہیر بابر, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی, آج 5 اگست یوم کشمیر کے حوالے سے اے سی شرکپور شریف فاطمہ ارشد صاحبہ کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا, کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کشمیر آزاد ہوگا. آج کا دن منانے کا مقصد مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. یہ ریلی شرکپور شریف بڑا اڈا سے نکالی گئی اور چھوٹا اڈا اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں کشمیری ملی ترانے بجائے گئے اور لوگوں نے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اٹھا رکھے ہیں. ریلی میں اے سی شرکپور ارشد فاطمہ کے ہمراہ میونسپل کمیٹی کا عملہ, شرکپور شریف مسلم لیگ نون کے کارکنان, حاجی حکیم سلیم اللہ, صدر پریس کلب شرکپور شریف رجسٹرڈ حاجی خلیل احمد, چیئرمین پریس کلب شرکپور رجسٹرڈ ملک تاج ساگر و ممبران سمیت شہر کے معززین نے شرکت کی. جی
ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف ذیشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق نو تعینات ڈی پی او ہری پور نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ آمد پر ہری پور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے نو تعینات ڈی پی او ہری پور کو سلامی دی۔ نو تعینات ڈی پی او ہری پور فرحان خان پی ایس پی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈی پی او آفس ہری پور آمد پر ہری پور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن ہری پور جمیل الرحمان، سرکل ایس ڈی پی اوز اور دیگر افسران پولیس موجود تھے۔ ڈی پی او ہری پور نے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر اور پکار 15 کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں نو تعینات ڈی پی او ہری پور نے دفاتر پولیس کا دورہ کیا اور سٹاف سے ملاقات کی اور نیک نیتی اور دل جمعی سے فرائض منصبی سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ملاقات۔ خبر پیش کرتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے بیورو چیف عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت اور گورنر پنجاب کی ملاقات میں پنجاب کی مجموعی صورتحال، سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا پنجاب میں حالیہ بارشوں میں جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ کشمیر کونسل سویڈن کے چیئرمین چودھری ظفر اقبال نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ اقدام سے وہاں کے عوام کی زندگی انجیرن ہے۔ خصوصی رپورٹ عظیم چودھری سے تفصیلات کے مطابق 5 اگست کے حوالے سے اپنے خصوصی بیان میں کشمیر کونسل کے چیئرمین چودھری ظفر اقبال نے کہا کہ 77 سال سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور 5 اگست کو کشمیریوں کے حقوق کو غصب کیا گیا۔ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے تک ہم ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ ہم کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔